حضرت بلال کی اذان سبحان اللہ، ایسی تھی واہ واہ، کہ جب ان کی ظاہر زبان میں تھوڑا وہ تھا، پرابلم تھا، تو کہا گیا کہ بھائی آپ نہیں دیں گے اذان، تو انہوں نے نہیں دی، تو اس دن فجر ہی نہیں ہوئی، اس دن فجر نہیں ہوئی کہ اللہ کو ان کی آواز اتنی پسند تھی۔ تو مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ اس بارے میں آپ کچھ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہری بھائی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہیں، حبشہ سے تعلق ہے، اور پھر سرداری کیا عطا ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے بلال تم کیا دو گے؟ تم اذان دو گے، اور اذان بھی کہاں؟ خانہ کعبہ پر چڑھ کر اذان دی۔ سبحان اللہ۔ وہ کسی نے کہا نا کہ جب حضرت بلال خانہ کعبہ پر چڑھتے ہیں تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب بھی مدینے میں اذان دی تو ہمیشہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے اذان دی، آج خانہ کعبہ کے اوپر ہوں تو آج کہاں دیکھوں؟ تو رسول نے فرمایا کہ بلال آج مجھے دیکھو، آج مجھے دیکھ کر اذان دو۔ کس نے کہا نا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ مطلب جہاں حضرت بلال کعبے پہ چڑھ کر جن کی زیارت کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہم ہمیشہ حضرت بلال کی سوانح حیات پہ تو بات کرتے ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آج تک کسی کو یہ نہیں معلوم کہ حضرت بلال کی قبولیت اسلام کی وجہ کیا بنی، ہاؤ حضرت بلال بیکیم دا مسلم، وہ کیا ایٹریبیوٹس تھے، وہ کیا ایٹیٹیوڈس تھے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلی سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ غلام ہے، اس کے رونے کی آواز آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، دریافت فرماتے ہیں اے غلام مکہ کے لگتے بھی نہیں، حبشہ کے ہو، کیا ہوا؟ کہا میرا مالک ہے امیہ بن خلف نام ہے، مجھے دیکھے میں بخار میں تپ رہا ہوں، رسول ہاتھ لگاتے ہیں پورے بخار میں تپ رہے ہوتے ہیں، کہا مجھے کہا ہے ساری رات چکی پیسو، صبح پھر دوسرا کام ہے، میرے اندر ہمت نہیں۔ رسول فرماتے ہیں ایسا کرو کہ تم آرام فرماؤ، تمہاری جگہ چکی میں پیس لیں۔ انہوں نے کہا میں غلام، آپ بنو ہاشم کے سردار، آپ میری جگہ چکی پیسیں گے؟ رسول نے فرمایا ہاں ہاں میں پیسوں گا۔ ایک دن چکی پیسی، اگلے دن پھر رسول آئے، کہا تم آرام کرو چکی میں پیسوں گا۔ تیسرے دن آئے، جب یہ معمول ہوا حضرت بلال نے ان کا ہاتھ پکڑا، کہا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں محمد ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ اخلاق دیکھ کے حضرت بلال نے اسلام قبول کیا۔ جب حضرت بلال اسلام قبول کرتے ہیں شہری بھائی، امیہ بن خلف ان کو تپتے ہوئے ریت پر لٹاتا ہے، سینے پر پتھر رکھتا ہے تاکہ اپنے سینوں کو ٹاس نہ کر سکیں، ہلا نہ سکیں۔ یہ ہم سنتے تو رہتے ہیں، آپ نے بچپن سے سنا حضرت بلال کو تپتے ہوئے ریت پر لٹایا گیا، ہم اس بات کو سنتے ہیں، یقین کریں اس کا اندازہ مجھے ہوا آج سے کچھ عرصہ قبل میں بلوچستان گیا کسی کام سے، تو ریتیلا علاقہ تھا، میرے چپل پانی کے اندر چلے گئے تھے، تو میں نے صرف آدھا منٹ اپنا پاؤں جب ریت میں رکھا نا، ریت کی خاصیت ہے جب آپ اس کے اندر پاؤں رکھیں تو ریت آپ کو ڈھانپ لیتی ہے، آپ یقین کریں اس آدھے منٹ کی وجہ سے 1 مہینہ میرے پیر میں چھالے رہے۔ گرم جو سینڈ ہے، ریت ہے، اس سے زیادہ جلانے والی چیز کوئی بھی نہیں، عرب کی گرمی۔ تپتے ہوئے ریت پر حضرت بلال کو لٹایا جاتا، سینے پر پتھر رکھا جاتا اور ان کو کہا جاتا کہ اسلام چھوڑ دو۔ وہ آواز لگا کہ احد احد احد، میرا رب بھی دیکھتا تھا نا کہ تپتے ہوئے ریت پر بلال تم احد احد کہتے تھے، میں پوری دنیا میں تم سے اشہد واللہ الہ الا اللہ کہلاؤں گا۔ بلال تم تپتے ہوئے ریت پر کہتے تھے اللہ ایک ہے، میں پوری دنیا میں تمہاری آواز گنجواؤں گا اور تم کہو گے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور حضرت ابو بکر آتے ہیں، امیہ بن خلف کو زیادہ رقم دے کر حضرت بلال کو آزاد کرواتے ہیں۔ امیہ بن خلف کہتے ہیں ابو بکر تم تو بڑے مشہور بزنس مین ہو، یہ کیسا سودا کر رہے ہو، ایک حبشہ کا غلام خرید رہے ہو اتنے پیسوں پر؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں تم اس غلام کی قیمت کا یہ اندازہ نہیں کہ یہ بارگاہ رسالت میں کتنا مقبول ہے۔ کسی نے بلال کو کہا کہ بلال احد احد کیوں کہتے ہو، انکار کر دو، ریت سے اٹھ جاؤ گے، آزادی مل جائے گی، چھالوں سے خلاصی ہے۔ بلال فرماتے ہیں کہ جب تم اس وقت مکہ میں مٹی کے برتن ہوتے تھے، کہا جب تم مٹی کا برتن بھی لیتے ہو نا تو اس کو ٹھوک ٹھوک کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں، ٹوٹ تو نہیں جائے گا۔ میرا رب بلال خرید رہا ہے اور دیکھتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے، ریت پہ لٹوایا، کہیں بلال پیچھے تو نہیں ہٹ جائے گا، کہیں کمزور تو نہیں پڑ جائے گا۔ میں کہا نہیں نہیں، خدا کی قسم یا رسول اللہ، اے اللہ بلال آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اور پھر بلال کی شان کیسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ایسا ہے کہ جہاں سے بھی رسول گزرتے تھے حضرت بلال ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ صحابہ فرماتے تھے غلام ہیں حبشہ کے، لیکن حضرت عمر سردار ہیں اپنے قبیلے کے، لیکن جب بھی بلال کو مخاطب کرتے تو کہتے آقا، اے میرے آقا، آقا کہہ کے مخاطب کیا جاتا۔ اور محبت کی علامت یہ تھی آخری حدیث کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے نا شہری بھائی، یہ بڑے دل کے کانوں سے سنیے گا، جب وصال ہوتا ہے تو حضرت بلال نا مدینہ چھوڑ کر اپنے گاؤں ایبیسینیا حبشہ چلے جاتے ہیں۔ جب حبشہ میں ہوتے ہیں تو رات کو خواب آتا ہے، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ رسول فرماتے ہیں بلال
تم ہمیں بھول گئے, ہمارے شہر بھی نہیں آتے. یہ بات سننی تھی کہ ساز و سامان باندھا اور دوڑتے ہوئے مدینہ کی طرف آئے. مدینہ کی طرف آتے ہیں, ان گلیوں کو دیکھتے ہیں, ہر چیزوں کو دیکھتے ہیں, رسول کی یاد آتی ہے. لوگوں کو معلوم ہوا بلال آئے مدینہ میں. حضرت ابو بکر نے درخواست کی کہ بلال اذان دے دو, عمر نے درخواست کی اذان دے دو, حضرت عثمان غنی نے درخواست کی اذان دے دو. حضرت بلال نے کہا اب اذان نہیں دی جائے گی, کیونکہ میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا, میں چہرہ والضحیٰ کو دیکھتا تھا, میں چہرہ واللیل اذا سجا کو دیکھتا تھا, میں چہرہ طٰہٰ یاسین کو دیکھا کرتا تھا. آج وہ چہرہ نہیں, مجھ سے اذان نہیں دی جائے گی. پھر کسی نے کہا کہ تمہیں تو اپنا کیس پیش کرنا ہی نہیں آتا, شہزادگان کو تو بتاؤ. امام حسن و حسین نے کہا بلال ہمارا حکم ہے اذان دی جائے. تو پھر حضرت بلال نے کہا آپ کا حکم ہے, حکم بالکل بجا لایا جائے گا. اذان دی. فرماتے ہیں حضرت بلال نے ایک دم اذان دی, اللہ اکبر اللہ اکبر. پورے مدینہ میں قورام مچ گیا. لوگوں کو وہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یاد آ گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بچے گلیوں کے اندر دوڑے, اشہد اللہ الہ الا اللہ. خواتین اپنے گھروں سے باہر نکلی, اشہد اللہ الہ الا اللہ. تمام لوگ لرز اٹھے. جیسی حضرت بلال فرماتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, اور دیکھتے ہیں چہرہ والضحیٰ نہیں ہے, چہرہ واللیل اذا سجا نہیں ہے. حضرت بلال بے ہوش ہو جاتے ہیں, اور پھر بے ہوشی کے بعد جب اٹھتے ہیں کہتے ہیں خدا کی قسم بلال سے اذان مکمل نہیں ہوتی, کیونکہ دیکھنے کے لیے چہرہ رسول نہیں ہے, وہ والضحیٰ چہرہ نہیں ہے. کس نے کیا خوب فرمایا ہے کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی.